السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا باسرار الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ حاضرین محترم، پچھلے ہفتے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی تشریح کی گئی تھی، جس کے اندر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے تعلق سے نیت کے معنی اور نیت کے متعلق حدیثوں کے الفاظ جو آئے تھے وہ بتائے گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے اس حدیث شریف میں۔ تو ہجرت کی تعریف اور اس کے اقسام اور صورتیں یعنی کنڈیشنز کیا تھے، یہ سب بتایا گیا تھا۔ اور آیا ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی یا قیامت تک باقی رہے گی، یہ بات بھی بتائی گئی تھی۔ اب آئیے ہجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق اور اس کی تطبیق و توفیق یعنی دونوں کو سمجھنے کے لیے کیسے سمجھیں گے۔ اب جو ہجرت کی حدیثیں ہم پچھلے ٹائم ذکر کیے تھے، اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، آج کل ہجرت کہاں ہے؟ یہ حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف جانے کے بعد کی بات ہے۔ جب ام المومنین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہجرت کہاں باقی ہے، اب ہجرت کہاں ہے۔ پہلے مومنین کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جب تک مکے میں تھے ایمان لاتے تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ آزمائش ہوگی، کیونکہ وہ آزمائش جو دوسروں کے ساتھ ہوتی تھی وہ دیکھتے تھے۔ جیسا مثال مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کا جو آقا تھا وہ بڑی اذیتیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے بلال، جس دین کی طرف تم جا رہے ہو، جس دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم جا رہے ہو، اس سے لوٹ آؤ۔ وہ اس بات کو راضی نہیں ہوئے تو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، یعنی جو دین قبول کیے ہیں، جس دین کو حضور نے لایا ہے، اس دین کو بچانے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آتے تھے۔ یعنی جب ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی تو وہ آ کے اللہ کے رسول کے پاس عرض کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جملے دیکھیے ام المومنین کے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹتے تھے فرما رہی ہیں آپ، لوٹتے تو حضور کی طرف تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور کی طرف لوٹ کر آنا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا، حضور کی بارگاہ سے رجوع ہونا، گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا و رسول کی بارگاہ الگ الگ نہیں ہے، دو بھی ایک ہی ہے، جس کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کی آیتوں میں دیا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اب مومنین جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، فرمائے تھے ام المومنین۔ حاضرین محترم،
میں جیسا پچھلے ٹائم بتایا جہاد فرض ہوئی، تو جہاد جو فرض ہوئی اس کی خواہش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون، اب انہیں اجازت دی جاتی ہے جو لڑنا چاہتے ہیں، یعنی جو جواب دینا چاہتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا، یعنی اب ظلم اس قدر حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کاش ہمیں اجازت ملتی پھر ہم ان کا بتاتے، یعنی کاش ہمیں اجازت ملتی ہم ان کا جواب دیتے، یہ لوگ جو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں حکم دیا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت دی جاتی ہے کہ اب مقابلہ کریں، کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کو روکنے کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے، نہیں انہیں ظلم کر رہا بول کے برداشت کر رہے ہیں تو یہ اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جب کبھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے لیے ظالم کے خلاف میں کھڑے ہونا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آیا، مگر ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ظالم کی مدد ہے۔ تو یہاں پہ اجازت دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، نکلیں گے تو مدد ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جب وہ نکلیں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا، گھر بیٹھے مدد آنے والی نہیں ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو گھر بیٹھے یا اپنے مقام پہ مسجد نبوی میں جہاں بھی ہو دعا فرماتے تو آسمان سے فرشتے اتر کے لڑے بھی۔ جنگ بدر میں دیکھے نا، صحابہ کی قلت تھی، صحابہ کی تعداد کم تھی، جب صحابہ عرض گزار ہوئے تو حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ، ایک ایسا سچویشن آ گیا تھا، حضور دعا کرنے لگے یا اللہ یہ مٹھی پر صحابہ یا یہ چند صحابہ اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر صبح قیامت تک اس دین کا نام یا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب حضور رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر آپ کو تسلی دینے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ آپ کی بات کو رائے گا نہیں کرے گا۔ پھر آسمان سے فرشتے اترے، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے آپ تلوار لے کر میدان میں آئے۔ تو پریکٹیکل ہم کو فائٹ کرنا ہے جہاد کے موقع پہ۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جہاد کی جو آیت نزول ہوئی ہے اس کا شان نزول، اس کا سبب نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کا ارادہ کر کے جب مدینہ جانے کی تیاری کیے تو آپ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اور تیر کمان وغیرہ اپنے جسم پر لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر آئے، اور تمام سرداران مکہ جو مشرکین کفار تھے ان سے علی اعلان آپ نے کہا تھا کہ اب عمر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہا ہے، اگر کوئی اپنی ماں سے جدا ہونا چاہ رہا، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہ رہا تو اس وادی کے پیچھے آ کے میرے سے لڑے فرمائے۔ تو ان کو چیلنج کر کے گئے تھے۔ تو حاضرین محترم، جہاد صبح قیامت تک باقی ہے، مگر جہاد کے بھی کئی سچویشنز بتائے گئے ہیں، کئی چیزیں جہاد کے تعلق سے بتائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آپ واپس ہو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔
صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اب ہم نفس کی جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں فرمائے. تو یہ تلوار لے کے میدان میں جانا بے شک یہ جہاد ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اس میں جان جانے کا خوف ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، خوف کے ساتھ ایک امید بھی لگی ہوئی ہے. اگر میں غازی ہو گیا تو مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا اور میرے جو نام ہوگا کہ زبردست میں نے جہاد کیا ہے، نام بھی ہوگا، مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، یہ بھی ایک امید لگی بھی رہتی. لیکن اصل جہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس کو مارنا جہاد اکبر ہے فرمائے. اور ایک چیز دوستو، جب جہاد کی بات آئی تو میں بتاتا ہوں، آگے اپنی بات کو لے چلوں. جہاد عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا جہاد ہے، بے شک. لیکن جو تفسیر اس آیت کی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا سیدھا ترجمہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے نام پہ کٹنا، اللہ کے نام پہ مرنا، بے شک یہ چیزیں ہیں. مگر آئیے مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمانا ہے. تو تابعی حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے فرمائیں. حاضرین محترم، یہ جو بات ہے اس کو غور کریں گے تو یہ بات حضور کے زمانے والوں کے لیے بھی تھی اور آج ہمارے لیے بھی ہے. اب جہاد کا ایک رخ بتاتا ہوں میں. حضور کے ساتھ جو صحابہ فائٹ کرتے تھے وہ کلمت اللہ کی اعلاء کے لیے، یعنی اس کی سربلندی کے لیے لڑتے تھے، صحیح ہے. لیکن ایک جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے تھے، حضور کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک مثال دیا، اے پیارے یہ کیسے ہیں، یہ تجھے تو مانتے ہیں میرے کو نہیں مانتے. حضور کو کیسے مانتے تھے؟ بے شک آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. لیکن اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ بولا اے پیارے یہ کیسے ہیں، یہ تیرے کو تو مانتے ہیں مگر میرے کو نہیں مانتے. تو صحابہ کی جو فائٹ ہوتی تھی وہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے. تو اب یہ اللہ کو نہیں مان رہے، اور اللہ کو نہیں ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہوتا. صحابہ جو فائٹ کرتے تھے یہ تھا. اور آج جو ہم کو فائٹ کرنے کا حضرت ضحاک نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے مخالف ہیں، آپ کی شان کے مخالف ہیں، اور حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی جو کرتے ہیں، ان سے فائٹ کرنا ہمارے لیے گویا اللہ کی راہ میں فائٹ کرنا ہے. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے لیے فائٹ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے، لیکن اس میں فرق نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے جہاد کرنا، رسول اللہ کی عظمت کی بلندی کے لیے فائٹ کرنا، گویا اللہ کی عظمت بلند کرنا ہے. تو حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتا ہے، جس کو حضرت ضحاک نے سمجھایا ہے. یہ رہا جہاد، اور ہجرت صبح قیامت تک باقی ہے. اور ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو سنن ابی داؤد میں ذکر کیا گیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی، یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی.
منقطع انقطاع سے ہے، کٹنا یعنی ٹوٹنا، یعنی ہجرت ٹوٹے گی نہیں، ہجرت رکے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہونے والا ہے؟ بولیے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ آثار قیامت نمودار نہ ہو۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اور ہم اس سے پہلے جو حدیث ام المومنین کی پڑھے اس میں یہ تھا کہ ہجرت تو منقطع ہو گئی، اب کہاں ہے ہجرت؟ اب یہ دو باتیں مختلف ہو گئی نا، تو اب اس کو کیسا سمجھیں گے ہم؟ تو محدثین اور مفسرین اس کام کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے حسن خوبی سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت ٹکراتی سمجھتے ہم، تو مفسرین اس کی تطبیق بتاتے کہ دونوں کو جوڑ کے کیسا سمجھیں گے۔ اس کو سنے تو الگ سمجھ میں آ رہا، اس آیت کو سنے تو یہ دونوں الگ الگ سمجھ میں آ رہی، تو اب اس کو جوڑ کے کیسا سمجھیں گے؟ تو محدثین بھی جو حدیثیں ایسی ہوتی ہے اس کی تطبیق بتاتے، جیسے ان متعارض احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت فرض تھی، ابتدائے اسلام میں ہجرت فرض تھی، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب ہجرت فرض نہیں ہے، اب ہجرت مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے ام المومنین کیا فرمائے، آپ ذہن میں رکھیے، ام المومنین فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد اب مومنین جہاں چاہے عبادت کرے، انہیں آزادی ہے، یعنی اب دین کا غلبہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہجرت، وہ جو ہجرت تھی دین بچانے کے لیے، مکہ چھوڑ کر جو مدینہ آتے تھے دین بچانے کے لیے، اب تو دین کا غلبہ ہو گیا، اب جہاں بھی رہیں گے دین غالب ہے، اب آزادی ہو گئی ہے دین کی، جہاں چاہے عبادت کریں، اب کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے اب ہجرت نہیں ہے، ام المومنین فرمائے۔ تو ہجرت کی جو فرضیت تھی وہ اب ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد میں۔ جو ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ مستحب ہے۔ یہاں بتائے نا، اب ہجرت مستحب بھی ہے، فرض بھی ہے، تو فرض جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، تو اب کون سی ہجرت باقی رہ گئی؟ مستحب، جس کا استحباب ہے۔ اگر کوئی ہجرت کرے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی ہجرت نہیں کرے تو اس کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ تم ہجرت کیوں نہیں کرے۔ لیکن تقویٰ یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر ہجرت کرنا ہے وہاں ہجرت کر کے نکل جانا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو مثال دی گئی، ام المومنین پوچھنے لگے یا رسول اللہ، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے؟ تو حضور فرمائے ہاں عائشہ، کیا تم نہیں دیکھتے جب چکی میں اناج ڈال کے کوٹا جاتا، پیسا جاتا ہے تو اس میں کنکرے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، وہ مستحب جو ہجرت ہے اس کے بارے میں علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد بن ابن اسیر کیا فرماتے ہیں؟ ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک شخص اپنے اہل اور مال کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یعنی اب یہ جو مہاجرین تھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، ہم آسانی سے بول دیے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ جن کے گھر ذاتی ہیں، جن کے باپ دادا جس محلے میں گزارے، ان کو ذرا بول کے دیکھیے، حصے بکرے جب ہوتے تو جب گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی، جب انہیں دوسرے گھر کو جانے کی سوچتا
تو انہیں کوشش کرتا کہ وہ میں لینے کی کوشش کروں، اس لیے کہ میرے باوا دادا یہاں رہے سو ہے، جان پہچان ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی کرائے کے گھر میں 2-4 سال رہ گیا، اس کو بولیے ذرا مکان شفٹ کرو تو کتنی اس کو ذہنی ٹینشن بنتا، یہ آپ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جائیداد ہے بیچ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں گے، وہاں جائیداد بکنے والی بھی نہیں تھی، خریدار نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ایمان لائے اہل ایمان ہیں، ان کو تو پریشان کیا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جب ہجرت ہونے لگی تو اور زیادہ ٹارچر کرے ہوں گے لوگ، کیونکہ جب یہ چھوڑ کے جائیں گے تو ان کا بچا ہوا ہمارے کو ملیں گا۔ تو جائیدادیں چھوڑ دیے، اپنا کاروبار جو بھی تھا وہ چھوڑنا پڑا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، دوست احباب کو چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تھے مدینہ۔ تو اس لیے ابن اسیر فرماتے ہیں ایک شخص یعنی ایک مثال دیے، اپنے اہل اور مال کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور ان میں سے کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جس جگہ سے ہجرت کی تھی یعنی مکے سے اگر ہجرت کیا تھا وہاں سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر لیتا۔ ایسا نہیں ہوا یہاں کی جو جائیداد تھی کرائے پہ دے دیا، دے کے کوئی شخص مدینہ گیا، اب اس کا دل لگا ہوا ہے مکے سے، مہینے کو کرایہ آ رہا، میری بیوی کیسی ہے، میرے بچے کیسے ہیں، میرے ماں باپ کیسے ہیں، ادھر خیال نہیں جا رہا۔ چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوڑ دیا، جائیداد بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اب اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ اب یہ آنا جو تھا، یہ آنا کوئی پابندی نہیں تھی، نہ قرآن کا حکم آیا تھا، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سوگ چھوڑ کے آنا، پھر ادھر خیال نہیں کرنا، ادھر توجہ نہیں کرنا، یہ کوئی کنڈیشن نہیں تھا۔ صرف حکم ہوا تھا کہ تم لوگوں سے اگر عبادت میں اہل مکہ اگر سختی کر رہے تو تم اب ہجرت کر کے حضور کی طرف چلے جاؤ یا مدینہ چلے جاؤ، حضور کو بتایا گیا تھا۔ تو آپ بات غور کر رہے ہیں میری، جو آئے چھوڑ کر، یہ ان کی عقیدت تھی، یہ ان کا تعلق تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ جب میں نے چھوڑ دیا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو اب میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا، اب میں ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھوں گا۔ یہ کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، دل نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا، ان سے رجوع نہیں کرنا، یہ کوئی حکم نہیں آیا تھا واضح طور پہ، اور نہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ لیکن جو صحابہ چھوڑ کر آ گئے تھے ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں نے جب اللہ رسول کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اب میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ یہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے، غور کر کے دیکھیے آپ۔ اور جب حضرت سعد ابن خولہ مکے میں فوت ہو گئے تھے، ہجرت سے قبل آپ فوت ہو گئے، تو آپ نے اس پر اظہار افسوس کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے یا مدینہ نہیں جا سکے، یہ مکے میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں مکے میں فوت نہ کرنا۔ حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں مکے میں فوت نہ کرنا۔ ہمیں میں سب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ جو ایمان لائے ہیں، صحابیات جو ایمان لائی ہیں، یہ سب آ گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ مدینے کی طرح دارالاسلام ہو گیا۔ سو جو ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہوئی وہ یہ ہجرت تھی، اور دوسری ہجرت وہ ہے جو اعراب، عرب سے اعراب ہے، اعراب یعنی عربیوں کے قبیلے جو مختلف مقامات پہ رہتے تھے، گاؤں میں دیہاتوں میں جو عرب تھے، مکہ شہر کے علاوہ مکے کے آس پاس جو عرب کے قبیلے تھے، اور دیہاتیوں کی ہجرت یعنی عرب کے قبیلوں کی اور گاؤں میں رہنے والے جو دیہاتی ہوتے تھے ان کی ہجرت۔ یہ کون سی ہجرت ہے؟ دوسری ہجرت ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ سمجھ میں آنے کے لیے میں پھر اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ اب مکہ فتح ہو گیا
مکہ بھی دارالاسلام ہو گیا، لیکن جہاد کے موقعوں پہ یہ لوگ باہر سے آ کے، دیہاتوں سے آ کے، دور جو قبیلے رہتے تھے وہ آ کے صحابہ میں شامل ہو کے جہاد کرتے تھے. تو ان کا اپنا دیہات چھوڑ کے صحابہ کے ساتھ شامل ہو کے جہاد کرنا، یہ ہجرت ہے جو صبح قیامت تک باقی ہے. تو سمجھ میں کیا آیا؟ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم کو جا کے اس مقام پر جا کے مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ ہجرت ہے. چاہے وہ کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اپنے مقام سے وہاں جا کے ان مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ ہجرت صبح قیامت تک باقی ہے. فرما سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک ہجرت وہ تھی جو فرض تھی، یہ مستحب صبح قیامت تک باقی ہے. بس وہ بھی مہاجرین ہیں جو گاؤں دیہات چھوڑ کے آ کے جو فائٹ کرے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی مہاجرین ہیں، لیکن پہلی قسم کی ہجرت کرنے والوں کی فضیلت میں داخل نہیں ہیں. اور جو ہجرت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی وہ یہی ہجرت ہے. حاضرین محترم، حدیث کے عنوان کی حدیث کے ساتھ مطابقت کی وجہ، امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں وحی کی ابتدا کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کئی محدثین نے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث کو لکھا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے امام بخاری نے بھی اس لیے اختیار کیا کہ امام بخاری نے جو حدیثیں جمع کی ہے وہ نیک نیتی سے جمع کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہجرت والی بات کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. آئیے میں اس حدیث کی آخری ایک دو باتیں بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. اس میں جو ہے وحی کا ذکر جو آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا کہ آپ کو پچھلے ٹائم وحی کے اقسام بتایا نا، میں 9 اقسام ہیں وحی کے، وحی کس انداز میں آتی تھی. ایک انداز وحی کا یہ تھا کہ سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی تھی، اور حضور فرمائے کہ یہ جو آواز آتی تھی یہ میری طبیعت پہ بڑی شاخ گزرتی تھی. یعنی بعض دفعہ آپ ہم محسوس کر سکتے ہیں بعض آواز سے ہم کو تکلیف ہوتی، یہ انسانی فطرت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو وحی کا انداز گھنٹی کی آواز میں ہوتا تھا وہ میری طبیعت پہ شاخ گزرتا تھا. فرمائے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی مثل آتی تھی. اب یہ گھنٹی کی جھنکار کی مثال یا گھنٹی کی جھنکار کی آواز کیسے پیدا ہوتی تھی؟ کبھی کبھی کے لیے اس حدیث میں احیاناً کا لفظ آیا ہے، اور احیاناً حین کی جمع ہے، حین، ہا یا نون، حین، اس کا معنی وقت، کبھی کبھی. حاضرین محترم، اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی مثل آتی تھی. اس میں وحی کی طرف آنے کی نسبت کی گئی ہے. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آنا جانا ذی روح کا، یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے تھے تو وہ تو ایک ذی روح، جس روح کا جسم تھا، وہ ایک جسم کی کیفیت تھی، اور وہی تو ذی روح جسم نہیں ہے. حضرت جبرائیل کا آنا، وہ ایک وحی لے کے آتے تھے، لیکن آواز کیسا پیدا ہوتی تھی؟ کیا گھنٹی ہلا کے بات کی جاتی تھی؟ نہیں، یہ تصور نہیں آنا جیسا مندروں میں گھنٹی ہلا کے ان کے بھگوان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم جاگو جاگو، وہ جو الفاظ رہتے ہیں ویسا نہیں ہے. تو پھر وہ آواز کیسا پیدا ہوتی تھی؟
شارحین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ اصل میں مراد یہ ہے کہ حامل وحی یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جب میرے پاس آتے تھے اور گھنٹی کی جھنکار کی آواز ان کے پروں میں آتی تھی، ان کے پر جب حرکت کرتے تھے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، تو وہ آواز تھی حضرت جبرائیل امین کے پر۔ جب حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو آپ کے جو پر تھے جبرائیل امین کے، ان میں حرکت ہوتی تو آواز پیدا ہوتی تھی، تو وہ آواز میرے لیے بڑی شاخ تھی، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات ہر مثال سے پاک اور بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک اور بے عیب ہے، لیکن زمانے کا تقاضا یہ ہے بعض چیزوں کو سمجھانے سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی، بلا تشبیہ و بلا مثال میں سمجھا رہا ہوں۔ بعض پرندوں کو دیکھیے آپ، جب وہ اترتے ہیں تو پروں کی آواز ہوا میں پیدا ہوتی، پھڑ 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 آواز آتی۔ مرغی کو اڑتا ہوا دیکھیے، مرغی کو اترتا ہوا دیکھیے، تو جو پرندہ جتنا بڑا رہتا اس کی آواز اتنی بڑی رہتی۔ اب جبرائیل امین کی جسامت کا کیا عالم تھا جو ہم لوگ احادیث میں سنے ہیں، تو اب وہ آواز بھی اتنی بڑی ہوتی تھی۔ اب ایک اور عقیدت کی بات بتاتا ہوں جو آپ کے ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ جب یہ آواز بڑی ہوتی تھی تو حضور کو شاخ گزرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی طبیعت کو ملاحظہ فرمایا تو حکم ہو گیا، اے جبرائیل اب تم اصلی حالت میں نہیں جانا، تمہارا اصلی حالت میں جانا میرے پیارے پر شاخ گزرتا ہے۔ اے جبرائیل کبھی عام صحابی کی شکل میں چلے جایا کرو، کبھی تم دہیائے کلبی کی شکل میں جایا کرو۔ یہ لحاظ ہے اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ یہ بات کو سمجھیے، اکثر لوگ وحی کے معاملے میں سمجھاتے گھنٹی کی آواز آتی تھی تو کوئی گھنٹی بجتی نہیں تھی، بجایا نہیں جاتا تھا۔ جبرائیل امین کی جسامت کے لحاظ سے جب وہ اترتے تو ان کے پر جب مار لیتے تھے تو وہ آواز پیدا ہوتی، تو ایک گھنٹی کی مثال حضور نے بتائی۔ تم لوگ، حضور نے کئی بار مثال دی ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہم اللہ جل شانہ کا دیدار کر سکیں گے قیامت کے روز؟ حضور کی حیات مبارکہ میں جیسا موسیٰ کی قوم نے پوچھا تھا یا موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، صحابہ نے پوچھے۔ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ذکر آیا ہے، حضور کو دیکھنے کے بعد ان کو اللہ کے دیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ میں مانتا ہوں یہ بات، آپ کا کیا ماننا ہے؟ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ اپنے غضب میں، اللہ اپنی شان کے مطابق روز قیامت بڑے غضب میں ہوگا، جب یہ چیزیں سنے ہوں گے تو صحابہ عرض گزار ہوئیں گے یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے مثال سے صحابہ کو سمجھایا کہ اے میرے صحابیو، ہاں تم ضرور دیکھ سکیں گے۔ تو صحابہ یہ سوال میں یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا ازدحام ہوگا، ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو میں یہ سمجھا کہ کیا اچک کے دیکھنے کا موقع آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، اے میرے صحابیو، 14ویں رات کا چاند جس طرح سے منور ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی؟ صحابہ عرض گزار ہو یا رسول اللہ نہیں ہوتی۔ تو پھر حضور نے فرمایا ہاں اللہ جل شانہ کا دیدار بھی روز قیامت تم کو ایسے ہی نصیب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے کو سمجھانے کے لیے بعض مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ جو گھنٹی کی آواز آتی تھی وہ حضرت جبرائیل کے پر ہلنے کی وجہ سے یا پر پھڑپھڑانے کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ حاضرین محترم، اور جب فعل کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو تو اس کی اثنا حقیقی اخلی کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آواز جرس
کی صورت میں وحی کے دشوار ہونے کی وجوہات، ایک وجہ تو میری سمجھ میں آ گئی، میں بتا دیا، اب علامہ کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اس قسم کے متعلق فرمایا اور وہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی ہے، سلسلۃ الجرس۔ اس کے دشوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے خطاب کی بنسبت آواز جرس سے معنی سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ دہیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جب گفتگو کرتے تھے، حضور سے اللہ کی وحی عرض کرتے تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت حضور کی بارگاہ میں الفاظ کا اچھے سے انتخاب کرنا۔ بعض لوگ نادانستہ طور پہ حضرت جبرائیل فرماتے تھے بولتے، ہم فرماتے تھے نہیں بولیں گے۔ حضور کے سامنے کوئی فرمانے والا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ فرما سکتا ہے حضور سے، باقی سب حضور سے عرض کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ جبرائیل امین جب دہیہ قلبی کی شکل میں آ کر حضور سے اللہ کی وحی عرض کرتے تھے تو وہ آسان ہوتا تھا، ایک انسانی آواز ہوتی تھی اور آپ ادب میں عرض کرتے تھے، ادب سے آواز کو بھی پست رکھتے تھے، تو یہ ایسا وحی کا انداز آسان تھا، وہ تکلیف کا باعث تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں اور عام صحابی کی شکل میں یا عام انسان کی شکل میں حضور کے پاس جبرائیل امین کو جا کر وحی کے عرض کرنے کا حکم دیتا تھا، اللہ جل شانہ۔ الحمدللہ آج اس حدیث کے جو معنی اور مطالب تشریحات سمجھانا تھا وہ آج پورے ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر جو ہے دوسری حدیث پڑھی جائے گی اور اس کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں، کوشش یہ کروں گا آفتاب خطابت کی اجازت سے، کہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے مجھے، گستاخی کیا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی کیا ہے، گستاخی کیا ہے، پھر اس کا حکم کیا ہے، بتانے کی کوشش کروں گا میں۔ عام بات لوگ بہت سارے باتیں بتا رہے ہیں، مگر گستاخی کا حکم کیا ہے اور گستاخی کب ہوتی ہے؟ عام باتوں میں بھی گستاخی ہو جاتی ہے، جس کو قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے کتاب الشفا میں بڑے اچھے انداز میں کئی چیزوں کو سمجھا دیا۔ ایسا کہنے سے بھی گستاخی، ایسا کہنے سے بھی گستاخی، ایسا کہنے سے بھی گستاخی۔ بعض دفعہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ایسی باتیں استعمال کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے اتوار کو گستاخی کیا ہے اور پھر گستاخ کی سزا کیا ہے وہ بتایا جائے گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمدللہ رب العالمین۔